بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی ہیں تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو ایسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس، بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام بستی میں اپنے مبارک قدم لے کر پہنچ گئے۔ آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر اللہ کے نبی نے سالہ سال تبلیغ کرنے کے بعد فرمایا، آن قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی تھا، ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ کسی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس بستی کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے گناہ کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں عذاب ٹل گیا اور بستی کے لوگ اللہ کے نبی یونس کے منتظر ہو گئے۔ وہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی سے پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا، پھر شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سالار نے کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ پس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرآن اندازی کی گئی۔ 3 مرتبہ پرچی نکالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جلدی سے مچھلی نے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا ہے وہ میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا اور کہا کہ اے اللہ، تجھے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ پس حضرت یونس کی دعا اللہ پاک نے سن لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی کو خشکی کی طرف رکھ دے۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خشکی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم گل چکا تھا۔ تو یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگنے لگے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ میری حفاظت فرما تاکہ میں دوبارہ اس بستی میں جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس کو غذا پیش کرے۔ یوں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور پھر واپس اس بستی میں چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔